آپ جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کو، سول لبرٹیز کو، لوگوں کی فریڈمز کو، ان کی لائف کو، سیکیورٹی اور سیفٹی کو اس وحشیانہ طریقے سے پامال کریں تو وہ کلچر نہیں ہے، وہ وحشیانہ پریکٹسز ہیں جو آج کی دنیا میں ان ایکسیپٹیبل ہے۔ وہ ہمارے ایک ایکس ایمبیسڈر ہے باسط صاحب، ان کا ایک بیان آیا کہ انہوں نے کشمیر کو اگنور کیا ہے۔ دوسرا وزیر خارجہ ہیں جو ہمارے بلاول بھٹو صاحب، انہوں نے جب وہاں جرمن جو اینا لینا بیئر بیک جو ان کی فارن منسٹر ہے اس کے ساتھ جب انہوں نے پریس کانفرنس کی، وہاں انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا، بلکہ جو وزیر خارجہ ہیں وہاں کی انہوں نے بھی کشمیر کے بارے میں بات کی۔ جے ہند دوستو، پاکستان بریکنگ نیوز چینل میں آپ سبھی کا ہاردک سواگت۔ پاکستان کے فارن منسٹر بلاول بھٹو آج کل جرمنی میں ہیں، اس لیے جرمنی نے پی او کے اوپر بات کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ پی او کے کا حل یو این کے ریزولوشنز کے حساب سے ہونا چاہیے۔ یہی بات پر بھارت کے فارن منسٹر ایس جے شنکر اور بھارت کے فارن سیکریٹری ادیدم باگچی نے جرمنی کو بہت ہی کرارا جواب دیا اور کہا کہ یہ بھارت اور پاکستان کے بیچ کا معاملہ ہے اور ہم کسی تیسرے دیش کو اس کے اوپر بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، اور جو بھی ایشو ہے ہم ایک ساتھ بیٹھ کر ہی اسے سالو کریں گے۔ جہاں پر ایس جے شنکر نے جرمنی کو لتاڑتے ہوئے یہ بھی کہا کہ پہلے جرمنی کو پی او کے میں ہونے والے آتنکوادی ایکٹیویٹیز کے اوپر بات کرنی چاہیے، جہاں پر جرمنی کو یہ سب نہیں دکھتا، پر جرمنی اس کے اوپر ریفرینڈم لانے کے لیے بات کرتے جا رہا ہے۔ اس کے پہلے بھی یو ایس کے ایمبیسڈر جو کہ پاکستان میں ہیں، انہوں نے بات کی تھی کہ پی او کے کا حل جلد سے جلد نکلنا چاہیے، پر ان دیشوں کو یہ نہیں پتا کہ وہاں پر اتنی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اور ان کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرتا۔ اس کا کارن یہ ہے کہ یہ سب اپنے ہت کے بارے میں سوچتے ہیں اور دوسرے کے دیشوں کے بارے میں نہیں۔ اس لیے اب بھارت نے بھی ان کو ان کے ہی بھاشا میں جواب دینا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے آج کل کوئی بھی بھارت سے سیدھا ٹکر نہیں دیتا، کیونکہ یہ پہلے کا بھارت نہیں ہے جو کہ چپ رہتا ہے، وہ ان کو ان کے بھاشا میں ہی جواب دیتا ہے۔ ایسی ویڈیو کو انتم تک دیکھتے رہیے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، اور بیل آئیکن دبانا بالکل بھی نہ بھولے، اور آپ کی جو بھی رائے ہو اسے کمنٹ باکس میں ضرور دے۔ دھنیہ واد۔ جرمنی کی طرف سے یہ سپورٹ نظر آئی، لیکن ابھی ان کی سٹیٹمنٹ آنے کی دیر تھی، انڈیا کی طرف سے بھی اس کا رپلائی آ گیا ہے۔ اور میں دیکھ رہی تھی پہلے تو مسٹر ارندام باگچی کی طرف سے بھی اس کے اوپر کہا گیا، اس کے بعد مسٹر جے شنکر کی طرف سے بھی کچھ اس طرح کی بات کی گئی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بات کی گئی ہے یہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ کا ایک بائی لیٹرل ایشو ہے، اس کے اوپر تھرڈ پارٹی کو آنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان سے جو دہشت گردی کی بات ہے اس کو انہوں نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ بجائے اس کے کہ جرمنی یہ دیکھے تو وہ یہ دیکھ رہا ہے۔ اگر ہمیں یہ ہے کہ ٹھیک ہے جناب یہ بات ہے، تو پھر ہم نے جو دیگر مسلمز کا معاملہ تھا اس کے اوپر ہم نے چائنا کی سپورٹ کر دی، اس کے اوپر ہم نے وہاں پر مسلمانوں کی سپورٹ نہیں کی۔ دیکھیں اس حد تک تو ظاہر ہے یہ کمپیریزن جو ہے وہ اس طرح نہیں بنتا کہ جو کچھ جرمنی نے بات کی ہے وہ تھوڑا سا ڈپلومیٹکلی ایک ڈیفرنٹ ایشو اس لیے بنتا ہے کہ کیا جو سب کنٹیننٹ کے معاملات ہیں اس میں کسی تیسری قوت کو انٹرفیئرنس کا اختیار ہے یا نہیں، لیکن جہاں تک پاکستان کے سٹینڈ کا ہے تو اس کا ظاہر ہے ایک باقاعدہ تقابل کیا جا سکتا ہے، اور یہی سب سے بڑی خوفناک بات ہے کہ جب آپ کی پالیسی کے اندر اس طرح کے کنٹراڈکشنز ہوں یا ڈبل سٹینڈرڈز ہوں جو آبویس ہوں، تو اس میں جو ہے وہ پھر آپ کی کریڈیبلٹی نہیں رہتی دو طرح سے، ایک تو انٹرنیشنل ڈپلومیٹک حلقوں میں، اور دوسرا جو ہے عوامی سپورٹ اس کی اس طرح سے نہیں رہتی کہ اب چین کے اندر اگر مسلمانوں کے ساتھ ہوا اس کی کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہے، بیک گراؤنڈ پہ بحث نہیں کی جا سکتی کہ کیا وجہ ہے، لیکن جس وجہ سے بھی اگر ان کے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ سلب ہو رہے ہیں یا ان پہ کچھ ریسٹرکشنز ہیں تو وہ قابل مذمت ہیں۔ اب جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کو، سول لبرٹیز کو، لوگوں کی فریڈمز کو، ان کی لائف کو، سیکیورٹی اور سیفٹی کو اس وحشیانہ طریقے سے پامال کریں تو وہ کلچر نہیں ہے، وہ وحشیانہ پریکٹسز ہیں جو آج کی دنیا میں ان ایکسیپٹیبل ہیں۔ اس لیے اگر انڈیا آج یہ ایشو لے کے آئے کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا میں ملینز آف مسلمان جو ہیں ان کی
ایک طرح کی جو ہے گسٹاپو کیمپ ٹائپ سچویشن میں ان کی جو ہے وہ میوٹ ہے، لیکن کشمیر کے مسئلے پہ بار بار شور ڈالتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ جسٹیفائیبل بنتا ہے۔ اس کا ایک پارٹ یہ ہے۔ اب اس میں پاکستان جتنی وزارتیں کرتا پھرے، چونکہ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ کو ڈھیٹ ہونے میں اور جو ہے وہ اپنی بات کو ریپیٹ کرنے میں فرق نہیں آتا، کہ جب آپ اپنی بات کو اتنے برے طریقے سے ریپیٹ کرنا شروع ہو جائیں کہ آپ کی ڈیٹائی جو ہے وہ برے طریقے سے ایکسپوز ہونی شروع ہو جائے، یہ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کو اب لے کے چلے جائیں آپ جرمنی کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی ڈپریسنگ سچویشن سے پاکستان گزر رہا ہے انٹرنیشنل افیئرز میں، اور وہ جو کہتے ہیں کہ دنیا میں وہ جو عزت سعادت گئی والی بات ہے کہ کہیں بھی پاکستان کو ریسپیکٹ فلی ٹریٹ نہیں کیا جاتا، یہ بات خود آپ نے شہباز شریف صاحب کے منہ سے گزشتہ دنوں سنی ہوگی کہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں لو جی اب یہ مانگنے کے لیے آگے، وچ از اے ویری بگ فیکٹ۔ اور آئی ریئلی اپریشیٹ ہم کہ اس نے جو ہے وہ ہمت اور جرات سے کام لے کے اس فیکٹ کو تسلیم کیا، چونکہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا کے، جاہل بنا کے، اگنورنٹ بنا کے تو اپنی کامیابیوں کے جھنڈے نہیں گاڑ سکتے۔ آپ کامیابیوں کے جھنڈے تبھی گاڑیں گے جب آپ عوام کو اعتماد میں لیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ دنیا میں ہماری یہ پوزیشن ہے، تو وہ پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹ کریں گے۔ تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس حوالے سے پاکستان جو ہے is going through the most depressive phase of its foreign diplomacy at this point of time۔ تو اس وقت یہ بہت بڑی بات ہے کہ جرمنی نے جو ہے وہ کشمیر کا نام لے لیا۔ اب یہ کوئی اتنی سادہ بات ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس پہ انڈیا نے اتنا ریئیکٹ کیا کہ اس جسٹ یہ کوئی چمتکار ہے بلاول بھٹو کا یا کوئی کرشمہ سازی ہے یا اتنی سادہ بات ہے کہ جرمن فارن منسٹر نے کشمیر کا نام لے لیا۔ یہ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ بہت سارے انٹرنیشنل موونگ اور شیکنگ جو ہے اس کی ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان جو بہت عرصے سے ری انگیجمنٹ اگینسٹ چائنا ایک جو ڈپلومیٹک سٹرگل میں ہے، یہ اس کی آپ ایک تھوڑی سی جھلکی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ باجوہ صاحب نے کشمیر کا نام نہیں لیا۔ وہ ہمارے ایک ایکس ایمبیسڈر ہے باسط صاحب، ان کا ایک بیان آیا کہ انہوں نے کشمیر کو اگنور کیا ہے۔ دوسرا وزیر خارجہ ہیں جو ہمارے بلاول بھٹو صاحب، انہوں نے جب وہاں جرمن جو اینا لینا بیئر بیک جو ان کی فارن منسٹر ہے اس کے ساتھ جب انہوں نے پریس کانفرنس کی، وہاں انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا، بلکہ جو وزیر خارجہ ہیں وہاں کی انہوں نے بھی کشمیر کے بارے میں بات کی۔ جو مجھے اس میں ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں آرزو، جو میں دیکھ رہا ہوں واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھ کے، ایک تو امریکہ کو یکلخت جو پاکستان کی محبت جاگ گئی ہے پچھلے ایک ہفتے سے 10 دن سے، ایک تو وہ دیکھا ہے، اور دوسرا وزیر خارجہ جو جرمنی کی فارن منسٹر ہیں ان کا بیان کشمیر کے حوالے سے۔ جو مجھے دو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اس وقت امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز، یورپین کنٹریز بھارت سے ناراض ہیں، روس سے تیل لینے کی وجہ سے، اور یوکرین میں ان کا جھکاؤ روس کی طرف ہونے کی وجہ سے نظر آ رہا ہے کہ یورپین کنٹریز اور امریکہ یہ تھوڑا سے دے آر فلیکسنگ دے مسلس، لیکن یہ ٹیمپریری سٹیٹ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت ہیز گرون سو بگ میٹر آف فیکٹ اکنامکلی اینڈ دوسرا انفلوئنس کے لحاظ سے، کوئی نہ کوئی چیزیں سیٹل ہو جائیں گی جلدی۔ اس پہ میرا کیونکہ اس میں اگلے دن ایک جگہ دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا میں ایک جگہ پہ کہ امریکہ کے اندر اس وقت فارچون 500 کمپنیز کے 60 CEO جو ہیں دے آر انڈین ڈسینٹ کے، اور دوسرا جو اس وقت جو وہ مودی جی نے پروگرام شروع کر رکھا ہے $1.2 ٹریلین کا، جس کا وہ جو شکتی ہے جس کا نام ہے کہ اسپیڈ آف دا لائٹ، جس میں 16 منسٹریوں کو انہوں نے اکٹھا کر دیا ہے ٹو اٹریکٹ دا انویسٹرز اینڈ انڈسٹریلسٹ ٹو کم ٹو انڈیا ورسز چائنا، اور چائنا سے بھی لوگ نکل کر بھارت میں آئیں گے۔ تو اتنے بڑے پروجیکٹ ہیں، لیکن یہ کہ یہ جو آپ نے بات کی وزیر خارجہ کی، اس میں تھوڑی سی جو انہوں نے کشمیر کے بارے میں بات کی، اس وقت یہ انٹرنیشنل نیوز میں جو ہے کافی آگے چل رہی ہے کشمیر کے حوالے سے، اور ہمارے بلاول بھٹو صاحب کے جرمنی کے دورے پر۔